السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین اور نوجوان ساتھیوں، اور بالخصوص خواتین ملت اسلامیہ، موضوع اگرچہ تمام مسلمانوں کو محیط ہے، لیکن خواتین کا کردار اصلاح معاشرہ میں اور نئی نسل کی اسلامی تربیت میں زیادہ مضبوط اور زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے خواتین کو اس موضوع کو سننے میں مکمل توجہ دینی چاہیے۔ خواتین اگر اپنی ذمہ داری اٹھا لیں، اپنی ذمہ داری نبھانے لگیں، اپنے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا کر لیں، یہ خواتین اگر مردوں کی جب وہ بچپن میں تھے تو اسلامی تربیت کا ذمہ اٹھا کر کے ان کی اسلامی تربیت کرنے لگیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ مردوں کو مخاطب کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ یہ خواتین ماں کی شکل میں ایک بچے کے لیے اس کے باپ کے بالمقابل 3 درجہ رکھتی ہیں۔ یہ خواتین بیوی کی شکل میں ایک خاندان سے نکل کر کے دوسرے خاندان کی عزت و آبرو کا مقام رکھتی ہیں۔ یہ خواتین ایک بہن کی شکل میں ایک بھائی یا اپنے باپ کے لیے اپنی بیٹی کی شکل میں عزت و آبرو، خاندان کی لاج رکھنے یا خاندان کو بدنام کرنے کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ یہ خواتین کسی بھی شکل و صورت میں ہمارے درمیان زندگی گزارتی ہوں، ان کی عزت و آبرو، ان کا مقام، ان کی عظمت اور ان کی ذمہ داریوں کو اگر نظر انداز کیا جانے لگے تو ایسی صورت میں وہ معاشرہ ٹوٹ کر کے ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں جب وفات سے پہلے مسلمانوں کو عمومی طور سے وصیتیں فرمائیں تو ان میں ایک وصیت آپ بار بار دہرایا کرتے تھے، فاتقوا اللہ فی النساء، اے لوگو اللہ رب العالمین سے عورتوں کے بارے میں ڈرو، عورتوں سے متعلق تقوی اختیار کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین کی تربیت کے لیے نہ جانے کون کون سے مواقف اختیار کیے۔ ان خواتین کو سچی مسلمان خاتون بنانے کے لیے، ان کی تربیت کے لیے ان کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت شوہر کے اپنی بیوی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا، ایک بار ہارے، ایک بار جیت گئے۔ جب جیتے تو فرمایا یہ اس کا بدلہ ہے کہ میں پہلے ہار گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیٹی ہونے کی حیثیت سے فاطمۃ الزہرا کے کان میں کوئی بات کہی، مرض الموت میں وہ رونے لگی، پھر سے کوئی بات کہی، وہ مسکرانے لگی۔ جب صحابہ کرام نے پوچھا تو فرمایا کہ پہلے یہ کہا تھا کہ اب میں اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، لیکن دوبارہ یہ کہا کہ ہماری اور تمہاری ملاقات جنت میں ہونے والی۔ یہ تربیت کا اسلوب تھا، یہ طریقہ تھا، بیٹی کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے، ماں کی حیثیت سے، بھابھی کی حیثیت سے، یہ ہمارے رشتے میں یہ خواتین جس بھی حیثیت سے شمار کی جاتی ہیں، ہر ناحیے سے اسلام نے ان کے مقام کو واضح کیا اور ان کے بارے میں ہم کو مکمل توجہ دینے اور پورے احساس ذمہ داری کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کا حکم دیا ہے۔ وہ معاشرہ جو معاشرہ ان خواتین کو طلاق ثلاثہ کے بہانے سے حلالہ کرنے والوں
اور عزت و آبرو پر حملہ کرنے والوں کے حوالے کر دے، وہ معاشرہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وہ معاشرہ جس معاشرے میں اسلام نے ہم کو اس بات کی اجازت دی کہ بوقت ضرورت آپ کو 3 طلاق دینی پڑے تو 3 مہینوں کا انتخاب کر کے 3 مرتبہ میں 3 طلاق دی جائے، لیکن ہمارے یہاں کے بعض مفتی آئیں اور ایک ساتھ 3 فائر کر کے ان کو چوکٹ کے باہر کر دیں اور اس کے بعد لات مار کر کے بے عزت و بے وقار کر دیں، ان کے حقوق کی حق تلفی کریں، ان کے ساتھ ناروا سلوک کریں، ان کے ساتھ بدسلوکی کریں، تو ایسا معاشرہ معاف فرمائیں گے وہی ہوتا ہے جو معاشرہ ہمارے سامنے ہے۔ آج ہم اسی بٹلہ ہاؤس کی سرزمین پر 4 سال پہلے میرے پاس ایک سوال آیا۔ سوال میں گھر کے ذمہ دار نے یہ پوچھا تھا کہ طلاق میں نے بیوی کو دی ہے، طلاق ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ جب تفصیل معلوم کی گئی تو پتہ یہ چلا کہ اس کا شوہر 3 خربوزے خرید کر کے لایا تھا۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ ایک خربوزہ تھوڑا سا گلا ہوا اور پچکا ہوا تھا، اس نے وہ اپنے بڑے بیٹے کو دے دیا، چھوٹے بیٹے کو اور درمیانی بیٹے کو اچھا خربوزہ دیا۔ بیوی بگڑ گئی کیونکہ بیوی کی نظر میں چھوٹا بیٹا زیادہ چہیتا تھا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ لڑائی جھگڑا بڑھا اور ایک خربوزے کے لیے کئی سالوں کا ساتھ دینے والے میاں اور بیوی نے ایک دوسرے کو طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے، اس کی عکاسی ہے، یہ معاشرے کی ترجمانی ہے۔ جس معاشرے میں ان خواتین کے ساتھ ناروا سلوک کیا جائے گا وہ معاشرہ کبھی اسلامی معاشرہ نہیں بن سکتا ہے۔ اس وجہ سے ہماری خواتین کی ذمہ داری زیادہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کے بارے میں توجہ دیں، اور اللہ رب العالمین نے فطری لحاظ سے ان کی ذمہ داری زیادہ رکھی بھی ہے کہ باپ کے نطفے سے ماں کے پیٹ میں پلنے والا بچہ وجود میں آنے سے پہلے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک زندہ رکھا جاتا ہے۔ اس کی ماں کے ساتھ اس کا تعلق زیادہ گہرا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ ولادت کے بعد گود بھرتا ہے، ماں کے گود میں آتا ہے اور خاندانوں میں خوشیاں لے کر کے آتا ہے، اس کے بعد بھی باپ کا تعلق صرف غذاؤں سے، نان و نفقے سے، بیوی کے لیے دوا علاج اور کھانے پینے کے سامان کے انتظام سے رکھا گیا، لیکن ماں کو 2 سال تک اس بچے کو غذا مہیا کرنے یعنی دودھ پلانے کی ذمہ داری دی گئی۔ بعض روایات میں یہاں تک ملتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ ان روایتوں پر محدثین نے کلام کیا ہے کہ دودھ اگر ماں کے علاوہ کوئی پلائے، کسی کو رضاعی ماں بنانا ہے، تو ایسی صورت میں نیک اور سمجھدار خواتین کا انتخاب کیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ بچہ جو دودھ پیتا ہے، جس کا دودھ پیتا ہے، اس کے اثرات اس بچے پر مرتب ہوتے ہیں۔ تو ان خواتین کا کردار شروع کے 9 مہینے بچے کے پیٹ میں ہونے کے مرحلے میں، اور اس کے بعد 2 سال تک دودھ پلانے کا مرحلہ، اور یہی اتنا نہیں، اس کے بعد بھی بچہ جب تک سن شعور کو نہیں پہنچ جاتا، چلنے نہیں لگتا، بولنے نہیں لگتا اور معاملات کو سمجھنے نہیں لگتا ہے، جب تک اس کا تعلق ماں سے گہرا اور باپ سے برائے نام ہوتا ہے۔ تو یہ خواتین بچے کا پہلا مدرسہ ہیں، یہ خواتین بچے کی پہلی یونیورسٹی ہیں، یہ خواتین بچے کی شکل میں اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے جو کوڑا کاغذ دیا ہے، جس کے بارے میں امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں روایت نقل کی کہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ جیسے عقیدے، جس تہذیب کے حامل ہیں، وہ اس کوڑے کاغذ پر وہی عقائد، وہی تہذیبیں، وہی رسم و رواج اور وہی چیزیں لکھتے ہیں اور نقش کرتے ہیں۔ یہودی ہوتے ہیں تو بچے کو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی ہوتے ہیں تو بچے کو نصرانی بنا دیتے ہیں،
مجوسی اور آتش پرست ہوتے ہیں تو بچے کو آتش پرست اور مجوسی بنا دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو شروع میں بتا دیا کہ یہ بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوا ہے. ماں باپ دنیا میں جب اس کی پیدائش کے بعد اس کی تربیت کی ذمہ داری اٹھائیں تو پہلے ہی دن سے ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کورے کاغذ پر توحید کے پیغام کو نقش کیا جائے. اس کورے کاغذ پر اتباع رسول کے تقاضوں کو سمجھایا جائے. اس کورے کاغذ پر صحابہ کرام کے مقام کو لکھا جائے. اس کورے کاغذ پر یہ لکھا جائے کہ قرآن مجید جیسی عظیم کتاب دنیا میں نہ ہو سکتی ہے، نہ آئندہ ہوگی، نہ پیچھے ہو سکتی تھی اور نہ موجودہ دور میں ہے. دنیا میں کوئی کتنا بھی پروپیگنڈا کر دے کہ قرآن مجید کو سمجھ پانا مشکل مسئلہ ہے، لہذا فلاں فلاں کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، اس کا پروپیگنڈا اسلامی روح کے سری خلاف ہے. اس وجہ سے اس بچے کے کورے کاغذ کی شکل میں جو بچہ ہم کو دیا گیا، یہ اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت ہے. ماں باپ کے بوڑھے ہونے کے بعد ان کو لاٹھی ٹکانے والا، ان کو کما کر کے کھلانے والا، ان کے لیے مال و دولت، دوا اور دوسری چیزوں کا انتظام کرنے والا یہی بچہ ہے. اگر ماں باپ نے بچپنے میں اس کی اسلامی تربیت کر دی، اس کو ماں باپ کا مقام سکھا دیا، اس کو توحید کے بارے میں بتا دیا، اتباع رسول کا درس دے دیا، تو یہ بچہ سمجھ جائے گا کہ ماں باپ کے وجود کے بغیر میں توحید کے تقاضوں کی تکمیل کا بھی اہل نہیں ہو سکتا. ماں باپ کے وجود کے بغیر میرا وجود ناممکن ہے. لہذا دنیا میں جو کچھ نعمتیں مجھ کو ملی ہیں، اللہ رب العالمین کی کتاب کو پڑھنے اور مطالعہ کرنے کی صلاحیت ملی ہے، اتباع رسول، سنت رسول اور سیرت رسول کو سمجھنے کا موقع ملا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں ماں باپ کے وجود کے نتیجے میں مجھ کو حاصل ہوئی ہیں. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے عہد مبارک میں یہ بات باقاعدہ منظم طریقے سے سمجھی جاتی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث. جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ اس کی موت کے ساتھ اس کو پہنچنا روک دیا جاتا ہے. اب اس کو ثواب نہیں مل سکتا، اب وہ اپنے اعمال سے متعلق فائدہ نہیں اٹھا سکتا. لہذا اب اس کو 3 چیزیں فائدہ پہنچائیں گی. ان 3 چیزوں میں ایک چیز ہے او ولد صالح يدعو له. یہ نیک بچے اور ایسے بچے کی تربیت کا نتیجہ ہے جس بچے کو جب کورے کاغذ کی شکل میں ہم کو ملتا ہے تو توحید کی تعلیم دی جاتی ہے، اتباع رسول کا درس دیا جاتا ہے، عظمت صحابہ سکھائی جاتی ہے، بڑوں کا احترام سکھایا جاتا ہے، چھوٹوں پر شفقت سکھائی جاتی ہے، اس کو بتایا جاتا ہے کہ اپنے جیسے انسانوں کے آگے یہ سر نہیں جھک سکتا، اگر جھکے گا تو اس خالق و مالک کے آگے جھکے گا جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، جس نے حقیر پانی کے ذریعے ماں کے پیٹ میں ہمارا وجود بخشا، 9 مہینے تک اس میں زندہ رکھا اور اس کے بعد 2 سال تک ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر کے ہمارے اوپر احسان عظیم فرمایا. بچہ رات میں سو رہا ہو، دودھ پیتا بچہ اگر وہ فطری زندگی پر باقی ہے، اس کی ماں صحت و تندرستی والی ہے، تو ایسی صورت میں میڈیکل سائنس بھی یہی بتاتی ہے اور ہمارے تجربات بھی یہی بتاتے ہیں کہ بچہ اگر رات کی نیند میں رونے لگے تو ایسی صورت میں سمجھ جائیں کہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ کا ابال پیدا ہو رہا ہے. ماں کی چھاتیوں میں اگر دودھ بہنے لگے تو سمجھ جائیں کہ بچہ بیدار ہونے والا ہے، رونے والا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے. نہ کوئی تار جڑا ہے، نہ کوئی نس جڑی ہے، نہ کوئی رابطہ ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے عجیب و غریب خلقت عطا فرمائی. یہ اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے. تو ان خواتین کو اپنے مقام کو سمجھنا ہوگا. یہ خواتین اگر نئی نسل کی اسلامی تربیت کے لیے بیڑا اٹھا لیں، عزم کر لیں، قرآن و سنت کی روشنی میں
اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے یہ آگے آئیں تو ایسی صورت میں یہ ایسی نسل کو لے کر کے سامنے آ سکتی ہیں جو نسل ماضی میں اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں خواتین کی جانب سے تربیت کا جو کردار ہے وہ مردوں کی جانب سے نہیں ہے. آپ کے والد کی وفات آپ کی پیدائش سے پہلے ہو جاتی ہے, والدہ اس کے بعد وفات پا جاتی ہیں, حلیمہ سعدیہ دودھ پلاتی ہیں, دوسری خواتین دودھ پلاتی ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلا سہارا دینے والی وہ خاتون اسلام جس کو ہم اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے جانتے ہیں, نبوت ملنے کے بعد اس سے پہلے ہی سے آپ کو تجارت میں سہارا دینے والی, آپ کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنے والی, آپ سے نکاح کی گزارش کرنے والی, اور نبوت ملنے کے بعد جب آپ گھبرا گئے, غار حرا سے آئے اور فرمایا کہ مجھ کو چادر اڑا دو, مجھ کو ڈر ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا, تو اس موقع سے بھی سب سے پہلے جس خاتون نے, جس شخصیت نے سہارا دیا تھا وہ خاتون اسلام تھی, خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ تھی. انہوں نے فرمایا کہ نہیں, اللہ رب العالمین آپ کو ضائع نہیں کرے گا, آپ کو ہلاک نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ کیونکہ آپ دوسروں کو کما کر کے کھلاتے ہیں, آپ بے سہارا لوگوں کا سہارا بنتے ہیں, آپ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں, آپ لوگوں کا سامان اور بوجھ اٹھا کر کے ان کی ضرورتوں کی تکمیل کرتے ہیں. اللہ رب العالمین آپ کو ضائع نہیں کر سکتا. تو سب سے پہلا سہارا دینے والی یہ خاتون تھی, اور اس کے بعد پوری زندگی اللہ رب العالمین نے آپ کے ساتھ کے لیے, آپ کے رشتہ داروں کی مضبوطی کے لیے مختلف قبائل سے آپ کو جوڑ کر کے دین اسلام کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے مختلف قبائل کی خواتین سے آپ کا رشتہ ممکن بنایا, اور اس کے بعد آپ کی شادیاں ہوئیں. شادی ہونے کے بعد اسلام کو تقویت ملی, عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ جیسی خاتون ملی جن کے بارے میں قرآن مجید میں ان کی برات کے لیے اللہ رب العالمین نے پے در پے آیتوں کا نزول فرمایا. کسی مرد کی برات کے لیے قرآن مجید خاموش ہے, کسی مرد سے متعلق احکام و مسائل بیان کرنے کے لیے قرآن مجید اختصار سے کام لیتا ہے, لیکن جہاں خواتین کا مسئلہ آتا ہے وہاں قرآن مجید صفحات کے صفحات بیان کرتا ہے, مکمل صورتیں نازل کر دی جاتی ہیں. یہ خواتین کا مقام ہے. لہذا ہمارے معاشرے میں اگر خواتین کے بارے میں غلط فہمیاں ہیں, خواتین کے بارے میں بدسلوکیاں ہیں, چاہے حلالہ کے حرام اور لعنتی عمل ہونے کے باوجود حلالہ کو رواج دینے کا عمل ہو, ان کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرنے کا عمل ہو, چاہے طلاق ثلاثہ کے بہانے سے ان کے ساتھ بدسلوکی کی جائے, ان کو گھروں میں مارا پیٹا جائے, ان کے ساتھ غلط رویہ اختیار کیا جائے, ان کے نان و نفقے میں کمی کی جائے, ان کے دوا علاج کا خیال نہ کیا جائے, ان کے ساتھ ان کے گھر والے, ان کا شوہر نکل کر کے باہر کی دنیا میں نہ نکلے کہ اپنے گھروں میں محدود ہو کر کے اپنے ذہن کو خراب نہ کر لیں. یہ سارے کے سارے وتیرے اگر اختیار نہیں کیے گئے تو معاف فرمائیں گے یہ معاشرہ بگڑ کر کے ختم ہو جائے گا. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خواتین کے ساتھ شرعی دائرے میں رہتے ہوئے آزادی کی زندگی اختیار کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی آخر الزماں, افضل البشر, افضل الانبیاء تھے, جن کے ایک اشارے پر چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں, قبر میں جن کے بارے میں سوال کا جواب نہ دیا گیا تو انسان کے لیے عذاب قبر ہی سے نازل ہونا شروع ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عظمت رکھنے کے باوجود اگر ان خواتین کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں تو آج بتائیں کچھ نوجوان, آج بتائیں ہمارے خاندان کے ذمہ داران اور سرپرست حضرات کہ ہم نے اپنی بیویوں کے ساتھ, اپنی ماؤں کے ساتھ, اپنی بہنوں کے ساتھ, اپنی متعلقہ خواتین کے ساتھ کون سا وتیرہ اختیار کر رکھا ہے. تو یہ خواتین معاشرے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا
کہ ان خواتین کو نصیحت کرتے رہو, ان کے بارے میں اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو, اور سن لو کہ ان کو سیدھا کرنے میں بھی نرمی سے کام لیا جائے, ان کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ اور مار کا رویہ اختیار نہ کیا جائے. یہ ریڑھ کی ہڈی کے طریقے سے ہیں جس میں ٹیڑھا پن بھی ہوتا ہے. اگر اس کو نرمی کے ساتھ سیدھا کیا جائے گا تو یہ سیدھی ہو جائے گی, لیکن اگر اس کے ساتھ سختی کا رویہ اختیار کیا جائے گا تو یہ ہڈی ٹوٹ کر کے دو ٹکڑا ہو جائے گی. اور خاتون کا ٹوٹ جانا خاندان کا ٹوٹ جانا ہے, خاتون کا ٹوٹ جانا بچوں کا بکھر جانا ہے, خاتون کا ٹوٹ جانا معاشرے کا تباہ ہو جانا ہے. اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان نکات پر غور و تدبر کریں. میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے, تمہید اگرچہ لمبی ہو گئی, آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اے لوگو سن لو, پاک ہے وہ رب کائنات جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. جس رب نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا, موت اور زندگی کو پیدا فرمانے کا مقصد بیان فرما دیا گیا. فرمایا موت اور زندگی کو اس لیے پیدا فرمایا ایکم احسن عملا, تاکہ اس بات کو آزمائے, تمہارا امتحان لے کہ تم میں بہتر عمل کو انجام دینے والا کون ہے, کون بہتر طریقے سے اعمال کو انجام دیتا ہے, کون صحیح طریقے سے اسلام پر عمل کرتا ہے, کس کی عبادات بہتر ہیں, کس کے معاملات بہتر ہیں, کس کے اخلاقیات بہتر ہیں, کون ہے جو سیرت رسول کا مطالعہ کرتا ہے, کون ہے جو سنت رسول کے مطابق زندگی ڈھالتا ہے. ایسا تو نہیں کہ آج کل کے مسلمانوں کے طرح سے ایک انسان رات میں قیام اللیل اور تہجد کا اہتمام کرے, 5 وقتہ نمازوں میں امام کے پیچھے پہلی صف میں کھڑا رہے, لیکن اس کے معاملات, اس کے گھر میں اس کا رویہ, لوگوں سے لین دین, لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اتنا غلط وتیرے پر حامل ہو کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص لایا جائے گا جس کے اعمال صالحہ اور نیک اعمال اور نیکیاں تہامہ کے پہاڑ کے برابر بلندی لیے ہوئے ہوں گی. بہت زیادہ نیکیاں کر رکھی ہیں, بہت زیادہ اعمال صالحہ انجام دیے ہیں, قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کیا ہے, قرآن مجید کو چھپوا کر کے لوگوں میں تقسیم کیا ہے, نمازوں کی پابندی میں کبھی صف اول سے پیچھے نہیں ہوا, قیام اللیل اور تہجد کبھی نہیں چھوٹی, اور صدقات و خیرات میں کسی سے پیچھے نہیں تھا. لیکن معاملات اتنے خراب ہیں کہ اس کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا قد سب ھذا وشتم ھذا, اس کو گالیاں دی ہیں, اس کے ساتھ زبان درازی کی ہے, اس کے ساتھ بدسلوکی کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی ساری نیکیاں ڈھیر ہو جائیں گی, تباہ و برباد ہو جائیں گی. جو مظلوم شخص اس کے سامنے لایا جائے گا, جس کو اس نے گالیاں دی تھی, برا بھلا کہا تھا, جس کی حق تلفیاں کی تھی, وہ مظلوم شخص جب اس کے سامنے لایا جائے گا تو ایسی صورت میں اس کی ایک ایک نیکی کو نکال کر کے اس مظلوم کے کھاتے میں, اور اس مظلوم کی ایک ایک برائی کو نکال کر کے اس نیک اور اعمال صالحہ کو انجام دینے والے کے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا, اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ کنگال ہو جائے گا. یہ صورتحال آج کے اکثر مسلمانوں کی ہے. ہم نمازیں پڑھتے ہیں لیکن ہماری زبانیں ہمارے قابو میں نہیں, ہم نمازیں پڑھتے ہیں لیکن ہمارا لین دین, ہمارے معاملات حلال و حرام کی تمیز پر مبنی نہیں ہیں, بلکہ جہاں حلال ملا وہاں حلال ملا, اور جہاں حرام پر کانٹا مار سکتے ہیں بڑے آرام سے کانٹا مار دیتے ہیں. ایک ٹھیلے والا ہو, ایک رکشے والا ہو, ایک سپر اسٹور والا ہو, ایک دکان والا ہو, ایک تاجر ہو, کسی کو بھی دیکھ لیں, اگر مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو پڑھتا ہے, لیکن جب معاملات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے, معاملات کرتا ہے تو مبالغہ آرائی سے کام لیتا ہے, معاملات کرتا ہے تو ترازو میں کانٹا مارتا ہے, معاملات کرتا ہے تو جھوٹ بول کر کے مال بیچتا ہے, معاملات کرتا ہے تو اس کا وتیرہ یہ ہوتا ہے
کہ ایسا نہ ہو کہ میرے پڑوسی دکاندار کا سامان زیادہ بک جائے میرا کم رہ جائے، لہذا جھوٹ بول کر کے اس سے پہلے گراہک کو اچک لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے روزی روٹی رکھنے اور دینے کا وعدہ کر رکھا ہے، اس پر اس کو اعتماد نہیں ہوتا۔ تو معاملات میں مسلمانوں کو بہتری اختیار کرنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اور ماضی میں سیرت رسول، سیرت صحابہ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو صورتحال یہ تھی کہ وہ لوگ رات کی تاریکی میں بھوکے اور پیاسے ہوتے تھے، اس کے باوجود بھوک اور پیاس کے نتیجے میں اگر بیدار ہوتے تھے تو عبادت کے لیے بیدار ہوتے تھے۔ ان لوگوں کا وتیرہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھر کے اندر 3 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ وتیرہ یہ تھا، یہ عالم تھا کہ اسلام کے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وفات پاتے ہیں، وفات پانے سے پہلے کہتے ہیں میں نے بحیثیت خلیفہ کے اپنے حقوق میں سے، بیت المال میں سے جو کچھ مال و دولت لیا ہے اس کو میری نجی جائیداد کو بیچ کر کے واپس کر دیا جائے۔ یہ اللہ کے تقوی اور پرہیزگاری کا تقاضا تھا، جبکہ ان کو حق تھا وہ مال لینے کا۔ یہی تقوی اور پرہیزگاری تھی، یہی اسلامی تربیت تھی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو کسی طبیب نے یہ بتا دیا کہ آپ روزانہ شہد کا انتظام کر کے شہد کا استعمال کریں۔ انہوں نے فرمایا کہ شورا کو بلایا جائے، شورا کو بلا کر کے صحابہ کرام کو بیٹھایا اور بیٹھا کر کے کہا کہ بیت المال میں شہد موجود ہے، میں تھوڑا سا شہد چاہتا ہوں کہ مجھ کو مل جائے، میں استعمال کر سکوں۔ یہ ایمانداری کا تقاضا تھا، اور اس کے بعد اجازت ملنے کے بعد وہ شہد لیتے ہیں، جبکہ ان کو شرعی طور سے پورا حق حاصل ہے۔ صحابہ کرام نے اعتراض بھی کیا، فرمایا کہ آپ تو مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، آپ جیسے چاہیں لے سکتے ہیں، آپ کو اختیار ہے۔ تو فرمایا کہ نہیں، شورا سے مشورہ کیے بغیر میں ایسی چیزوں میں دخل نہیں دیتا۔ لیکن اس کے مد مقابل آج ہماری جماعتوں کو، ہمارے علماء کو، ہمارے ذمہ داران کو، ہمارے عمرہ کو، ہمارے صدور کو، ہمارے نظماء کو اور ہمارے لوگوں کو دیکھ لیا جائے کون سی امانت داری ہے جس کو اختیار کر کے ہم نے اس امت کو، اس جماعت کو اور مسلمانوں کے اس پوری آبادی کو ایسی کگار پر لا کر کے کھڑا کر دیا ہے کہ جو چاہے آ کر کے عزت و آبرو پر حملہ کرے، جو چاہے آ کر کے مسجدوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے، جو چاہے آ کر کے ہمارے بارے میں بیان بازی کرے، جو چاہے آ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے، جو چاہے آ کر کے قرآن مجید کے اوپر اعتراضات اٹھائے، قرآن مجید کی توہین کرے۔ یہ ہمارے بڑوں کی بدعمالیوں اور حلال و حرام میں جو تمیز ہونی چاہیے اس تمیز کے کھو جانے کا نتیجہ ہے کہ آج ساری امت اسلامیہ بلک کر کے زندگی گزار رہی ہے۔ اس کے پاس عزت و وقار نہیں بچا، اس کے پاس آنکھ میں آنکھ ملانے کی صلاحیت نہیں بچی۔ وہ لوگوں سے اور دشمنوں سے آنکھ میں آنکھ ملا کر کے بات نہیں کر سکتا، کیونکہ دشمن سب سے پہلے یہ پوچھتا ہے کہ پہلے اس کا جواب دے دو، تم بھی تو ایسا کرتے ہو، تمہارے بڑے بھی تو ایسا کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ رب العالمین جس نے زندگی اور موت کو اس وجہ سے پیدا فرمایا تاکہ تم کو آزمائے تم میں بہتر عمل کو انجام دینے والا کون ہے، کون بہتر طریقے کی زندگی گزارتا ہے، کون ہے جو معاملات میں بھی بہتر ہے، اخلاقیات میں بھی بہتر ہے، عبادات میں بھی بہتر ہے، اس کا لباس، اس کا چہرہ مہرہ، اس کے کھانے پینے کی چیزیں، اس کا رہن سہن، اس کا چلنا پھرنا، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا سونا اور بیدار ہونا، اس کا معاملات کرنا، اس کا بچوں کے لیے اسکولوں کا انتخاب کرنا، اس کا نکل کر کے لوگوں سے گفتگو کرنا، قضائے حاجت اور استنجا کے لیے بیت الخلا کو تعمیر کر کے اس میں قضائے حاجت اور استنجا کے آداب کو اختیار کرنا، ماں باپ کے مقام کو سمجھنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، بڑوں کا احترام کرنا، ان ساری کی ساری چیزوں میں اللہ رب العالمین نے تمہاری زندگی کے عوض تم کو آزمایا ہے،
तुम्हारा इम्तिहान लिया है कि कौन किन उमूर में आमाल सालिहा को अंजाम देता है और अच्छी जिंदगी गुजारता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया में हमको जो पैदा फरमाया, उस पैदाइश का बुनियादी मकसद यह है कि हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसानों को और जिन्नातों को महज इस वजह से पैदा किया है ताकि ये जिन्नात और इंसान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करें, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराएं, किसी मजार पर जाकर के मिन्नतें न मांगें, किसी कब्र को एक बालिश से ज्यादा ऊंचा न करें, किसी कब्र पर चूना गट न करें, किसी कब्र पर तामीर न करें, किसी कब्र पर बैठ करके तिलावत कलाम पाक का एहतमाम न करें, किसी कब्र वाले को मुश्किल कुशा और हाजत रवा न समझें, किसी कब्र के पास जाते हुए उससे मिन्नतें और दुआएं न करें। ये सारी की सारी चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तरीके से कुरान और सुन्नत के अंदर बयान फरमा दी। लेकिन आज कुरान मजीद के वाज़ेह होने और सुन्नत रसूल के बिल्कुल जाहिर होने और चमक दमक पैदा होने के साथ और उसको समझने की आसानियां पैदा होने के साथ भी हम इन इम्तिहानात में और इस आजमाइश में नाकाम नजर आते हैं। हम में का कोई शख्स, एक बूढ़ा इंसान घरों से निकल करके अगर आकर के मस्जिद में सलाते फजर अदा कर ले तो ऐसा लगता है कि खानदान कामयाब हो गया, फर्जे किफाया अदा कर दिया। ये नमाजें किसी बूढ़े शख्स पर जब उसकी कब्र में उसके पैर लटक जाएं तब वाजिब नहीं होती हैं, ये नमाजें बुलूगत के साथ वाजिब हो जाती हैं। और उसके बाद पैर लटकने के बाद जब वाजिब समझा जाए और उसको अदा किया जाए और बच्चे ना पढ़ें, पोते पोतियां सोए रहें, निवासे निवासियां उसको छोड़ते रहें, बेटियां और बीवियां उसके बारे में इहतिमाम ना करें, तो माफ फरमाएंगे आपकी नजात के लिए काफी नहीं है। आपने इखलास के साथ भी पढ़ा होगा तो कयामत के दिन आपसे सवाल किया जाएगा कि तुमने अपने बच्चों की तरबियत, अपनी बीवी की तरबियत, अपने पोतों की तरबियत, अपने निवासों की और निवासियों की और पोतियों की तरबियत इस्लामी तरीके पर क्यों नहीं की? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, सुन लो तुम में से हर एक शख्स जिम्मेदार है और हर शख्स से उसकी जिम्मेदारियों के बारे में कयामत के दिन सवाल किया जाएगा। नाज़िम इजलास ने इब्तिदा में एक रिवायत की जानिब इशारा किया, ला तज़ूला क़दम अब्दिन हत्ता युसअल अन खम्स। या बाद रिवायात में मुख्तलिफ तरह के अल्फाज हैं कि इंसान के कदम कयामत के दिन हिल नहीं सकते जब तक उससे उसकी उम्र के बारे में, उसके अमाल के बारे में और मुख्तलिफ चीजों के बारे में सवाल न कर लिया जाए। यह तसव्वुर है इस्लाम का। और हम ये सोचते हैं कि हमने कब्र परस्ती नहीं की, हम तौहीद के मतवाले हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करते हैं, हमारा शुमार अहले तौहीद और जमाअत अहले हदीस के लोगों में होता है तो नैया पार हो गई। अल्लाह की कसम ये हमारा ज़अम है, हमारा घमंड है और हम इसके नतीजे में नाकामी की जानिब भाग रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम में से कोई शख्स जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता अपने अमल के नतीजे में। सहाबे इकराम ने पूछा, वला अंता या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप भी दाखिल नहीं हो सकते? फरमाया कि नहीं, मैं भी दाखिल नहीं हो सकता, इल्ला ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत और अल्लाह रब्बुल आलमीन की नवाजिश मुझको ढांप ले, मेरे अमल को वो कबूल कर ले, तब तो मैं जन्नत का मुस्तहिक होऊंगा। वरना अल्लाह रब्बुल आलमीन के एहसानात इतने अजीम हैं कि इंसान पूरी जिंदगी सजदे में पड़ा रहे तो भी उसके एहसानात का थोड़ा सा बदला अदा नहीं कर सकता। इस वजह से हमारी जिम्मेदारी है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की शुक्रगुजारी अदा करें, चलते फिरते इस्तिग़फ़ार करते रहें, चलते फिरते उठते बैठते दुआएं पढ़ते रहें, तौहीद का एहतमाम करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी रखने की कोशिश करें और उसके बाद अपनी कोताहियों को, अगर वो कोताहियां बिदआत और खुराफात और शिरकियात से, गैर इस्लामी अकाइद से पाक हैं,
اس کے باوجود کچھ کوتاہیاں ہو گئیں تو اس کے بارے میں اللہ رب العالمین سے معافی تلافی کریں اور اس کے حوالے کر دیں، ہو سکتا ہے وہ بخش دے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے تم کو پیدا کیا تاکہ تمہارے لیے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائے کہ تم کون سے اعمال صالحہ کو انجام دینے والے ہو۔ گمراہ لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے اموات غیر احیاء۔ قرآن مجید میں سورۃ النحل میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اموات غیر احیاء، یہ زندہ ہونے کے باوجود مردہ ہیں، کیونکہ انہوں نے مقصد حیات کو سمجھا ہی نہیں۔ یہ چلتے ہیں، بہترین سے بہترین کھانے پینے کا اہتمام کرتے ہیں، لوگوں سے لین دین کرتے ہیں، ان کا بینک بیلنس حلال خوروں سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ یہ دنیا میں ڈنکے کی چوٹ پر دنیا کا سفر کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، بڑے بڑے وزراء اور بڑے بڑے تاجروں سے ان کے دوستانہ تعلقات ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ کتنا بھی ادھم مچا لیں، کتنی بھی عزت و وقار کی زندگی اختیار کر لیں، کتنا بھی بینک بیلنس اور پیسہ ہو جائے، کتنی بھی اچھی اچھی شادیاں کر لیں، بہترین سے بہترین چیزوں کا اختیار کر لیں، لیکن اموات یہ مردہ ہیں، غیر احیاء یہ زندہ نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے کھانے پینے کو اپنی زندگی سمجھ رکھا ہے، کیونکہ انہوں نے دنیا کی موج مستی کو اپنی زندگی سمجھ رکھا ہے، یہ دنیا کی ترقی کو اپنی زندگی سمجھتے ہیں۔ اور زندہ رہنے والے مرنے کے بعد بھی زندہ ہوتے ہیں جو لوگ، وہ اللہ کی توحید کے اقراری ہوتے ہیں، اللہ کی توحید کے تقاضوں کے مطابق چلتے ہیں، وہ مر جاتے ہیں لیکن ان کا پیغام زندہ رہتا ہے، وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں لیکن ان کا مشن زندہ رہتا ہے، وہ دنیا سے گزر جاتے ہیں لیکن ان کا تذکرہ دینی مجلسوں میں، ان مجلسوں میں ہوتا رہتا ہے جن مجلسوں کو فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، جن مجلسوں پر اللہ رب العالمین کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، تو یہ مبارک لوگ ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے دنیا دار لوگوں کے لیے کہا، اور مجھ کو ڈر ہے ایسا نہ ہو کہ اس آیت کریمہ کے مصداق ہم سب ہو جائیں۔ اگر اپنے عمل کا جائزہ لیا جائے، اپنے کرتوتوں کو دیکھا جائے، اپنے اوپر نظر ثانی کی جائے، اپنی گریبان میں جھانکا جائے، تو ڈر لگتا ہے کہ ہم بھی تو انہی لوگوں میں سے نہیں جو مردہ ہیں زندہ ہونے کے باوجود۔ تو اللہ رب العالمین نے سورۃ النحل میں فرمایا اموات غیر احیاء، یہ زندہ ہونے کے باوجود مردہ ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت۔ وہ شخص جو اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے، اور ایک دوسرا وہ شخص جو اللہ رب العالمین کو یاد نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کے طریقے سے ہے۔ جو ذکر کرے گا وہ زندہ ہے، وہ مقصد حیات پر چلنے والا ہے، وہ اپنے زندگی کے مقصد کو سمجھنے والا ہے، اور جو ذکر نہیں کرے گا گویا وہ مردہ ہے، زندگی کے باوجود اس کی زندگی کا کوئی ہضمہ حاصل نہیں، کوئی فائدہ نہیں، کوئی برکت نہیں، کوئی نتیجہ نہیں۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بابرکت بنانے کے لیے قرآن و سنت کے مطابق زندگی کو ڈھالیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر چیز جو دنیا میں آتی ہے فنا ہونے والی ہے، انبیاء آئے اور گزر گئے۔ صورتحال یہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت میں کہ مصلی تک آنے کی طاقت نہیں تھی، صحابہ کرام کندھا دے کر کے مسجد میں سہارا دے کر کے لاتے تھے۔ صورتحال یہ تھی کہ وفات کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے انکار کر دیا، فرمایا جو کہے گا کہ میرا حبیب اس دنیا سے رخصت ہو گیا، میں اس کی گردن کو اپنی تلوار سے تول دوں گا۔
अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद में हाजिर होते हैं और फरमाते हैं वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ा इन माता औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला अक़ाबिकुम। सुन लो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये आयत करीमा कुरान मजीद में नाजिल फरमाई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिवाय रसूल के और कुछ नहीं, उनसे पहले भी रसूल आए और गुजर गए। अगर इनको कत्ल कर दिया जाए या इनकी वफात हो जाए तो क्या अपनी एड़ियों के बल तुम दीन से फिर जाओगे? उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ऐसा लगता था कि यह आयत करीमा पहली बार सुनी है। और उसके बाद फरमाया मन कान यअबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन क़द मात। सुन लो, और मुसलमानों का वो तबका सुन ले जो तबका अपने जैसे इंसानों की इबादत का आदी होता जा रहा है, जिसको मिन्नतें, औलादें, रोजी रोटी, दुआएं सब कुछ कब्र वालों से मिलता है, जो जा करके कब्रों को पक्का बनाते हैं, कब्रों के ऊपर फूल चढ़ाते हैं, चादरें चढ़ाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सही बुखारी की रिवायत है, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि सुन लो, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था वो सुन ले फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो चुकी। वमन कान यअबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत, और वो सुन ले जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करता था वो कभी भी मरने वाला नहीं, हमेशा जिंदा रहने वाला है, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। लिहाजा सिर्फ रब्बे कायनात इबादत का मुस्तहिक है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बारे में ये तसव्वुर हम सामने रखें तो गैरुल्लाह की इबादत से तौबा करने और शिर्क व बिदअत से दूरी इख्तियार करने का रास्ता हमवार होगा। हमारी जिम्मेदारी है कि हम जिंदगी की आजमाइश में तौहीद और उसके तकाज़ों की तकमील करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जो लोग कुरान और सुन्नत की पैरवी करते हैं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, कि तुम में से कोई भी शख्स हो, बड़े बड़े महलों में रहता हो, बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज कराता हो, बड़े बड़े डॉक्टरों से वादा करके उनके जेर इलाज जिंदगी गुजारता हो, एक एक दिन में करोड़ों करोड़ों खरबों खरबों रुपए उसके दवा इलाज पर खर्च किए जाते हैं। उसके जिस्म को उठा करके सारी दुनिया में ले जाया जाए, दवा इलाज का इंतजाम किया जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ये इख्तियार जिंदगी और मौत का, चाहे बादशाह हो, नबी हो, रसूल हो, सहाबी रसूल हो, वली हो, पीर हो, या कोई सज्जादा नशीन हो, कोई खतीब हो, कोई आलिम हो, कोई मुफ्ती हो, कोई बड़ी से बड़ी शख्सियत हो, कोई भी हो, उसका इख्तियार मौत और जिंदगी का अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में है। इंसान को खांसी आने लगती है तो आज के दौर में तो सूरत हाल यह है कि कोरोना के शुबहा में मस्जिदों से लोग भाग खड़े होते हैं कि कहीं इसको कोरोना ना हो गया। यह अल्लाह रब्बुल आलमीन का इख्तियार है, वो जिसको चाहे शिफायाबी अता फरमाए। यह रब्बे कायनात का इख्तियार है, वो जिसको चाहे बेहतर जिंदगी अता फरमाए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको इस बात पर उभारा कि हम अपने मकसद हयात को समझें। तो मकसद हयात को समझने के लिए बुनियादी चीज यह है कि हम अपने मकसद हयात में वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून को सामने रख करके इस बात को समझ लें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको तौहीद की तनफीस के लिए पैदा फरमाया है, तौहीद पर अमल पैदा होने के लिए पैदा फरमाया। तौहीद के तकाज़ों में कोई खलल आ जाए तो ऐसी सूरत में इंसान कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। इत्तिबाए रसूल इस मकसद हयात का दूसरा बुनियादी रुकन है। इत्तिबाए रसूल और उसके तकाज़ों पर अमल करना, नई नस्ल की इस्लामी तरबियत करना, हुस्न अखलाक को इख्तियार करना, मामलात को बेहतर करना, हुसूल तालीम के लिए इस्लामी उसूलों से न टकराते हुए बेहतर से बेहतर वसाइल इख्तियार करना। बच्चे इंजीनियर बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं, साइंसदां बन जाएं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएं, दुनिया की तरक्की याफ्ता शक्लों में निकल जाएं,
बड़े से बड़े डॉक्टर और मेडिकल साइंस के माहिर हो जाएं, लेकिन उनको यह पता हो कि दिन भर में 5 मरतबा नमाज अदा करना यह हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है। वो ऑपरेशन कर रहे हों, वो कोई चीज ईजाद कर रहे हों, वो आसमानों में सैर कर रहे हों, वो समंदर की तहों के अंदर जाकर के सैर व तफरीह इख्तियार कर रहे हों, लेकिन जहां पर उनको अंदाजा हुआ कि नमाज का वक्त हो गया तो वो अपने मकसद हयात की जानिब लौट आए, अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करें, उसके आगे झुक जाएं, उससे मांगें, उससे रोएं गिड़गिड़ाएं, उससे भीख मांगें। यह मकसद हयात हमारा बुनियादी है। पैसा कमाने के लिए दुनिया की तरक्की हलाल तरीके से करना यह इस्लाम में मायूब नहीं है, लेकिन पैसा कमाने के नतीजे में इंसान रब्बे कायनात से दूर हो जाए, कुरान और सुन्नत से दूर हो जाए, तो ऐसी सूरत में गोया उसने अपने मकसद हयात को भुला दिया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको इस बात का हुक्म दिया कि हम सही तरीके से कुरान और सुन्नत की पैरवी करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मिशकातुल मसाबीह की रिवायत है जिसके रिजाल सही हैं, और इस रिवायत के बारे में बाज मुहद्दिसीन ने बाज टुकड़ों पर कलाम भी किया है, लेकिन खुलासा यह है कि रिवायत सही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम फरमाते हैं, सहाबी रसूल का असर है, मन काना मुस्तन्नन फलयस्तन बिमन कद मात, जिसको उसवा पकड़ना है, नमूना पकड़ना है, जिसको किसी की जिंदगी को अपने लिए आइडियल बनाना है, तो वो उन लोगों की जिंदगी को आइडियल बनाए जो लोग गुजर चुके हैं, इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत के नतीजे में सहाबी रसूल फरमाते हैं फ़इन्नल हय्य ला तुअमनु अलैहिल फितना, क्योंकि जिंदा शख्स फितने से महफूज नहीं हो सकता, उसके अंदर कोई खराबी आ सकती है। वफात पाने के बाद उसकी जिंदगी के जो कारनामे हैं उसको छानबीन करके अर्ज किया जा सकता है। और एक इंसान आज कोई बात कहता है, कल उस बात से मुकर जाता है। खुद इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अपने शागिर्दों अबू यूसुफ और मोहम्मद से रहिमहुमुल्लाह से कहते हैं कि मैं कोई बात कहूं तो उसको ना लिखो, बल्कि मैं जहां से अर्ज करके कहता हूं वहां से लिखा करो, क्योंकि आज मैं कुछ कहता हूं कल रुजू कर लेता हूं, आज मैं कुछ कहता हूं कल उस बात की खुद ही तरदीद कर देता हूं, लिहाजा मेरी बात ना लिखो बल्कि वहां से लिखो जहां से मैं अर्ज करता हूं, यानी कुरान और सुन्नत से। तो जो आदमी जिंदा होता है उससे गलतियों का इम्कान ज्यादा होता है, जो गुजर गया उसकी छानबीन करके उलमाए किराम से रुजू करके हम उसकी बातों को अर्ज कर सकते हैं। तो फरमाया कि जिंदा शख्स फितनों से महफूज नहीं होता। और उलाइका अस्हाबु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन आला सिफात के हामिल शख्सियात का तस्करा करके फरमाया, उलाइका अस्हाबु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुजर जाने वाले लोगों में अगर दीन नक्श करना है तो सबसे अफजल तबका खैरुल कुरून के अव्वलीन मुखातब ये सहाबे इकराम थे। वो सहाबे इकराम जिनके पैरों में जूतियां नसीब नहीं होती थी, वो सहाबे इकराम जिनको बगैर पैबंद लगे कपड़े नसीब नहीं होते थे, वो सहाबे इकराम जो कई कई रोज तक भूखे और प्यासे रहने पर मजबूर थे, वो सहाबे इकराम जो दीन के तहफ्फुज के लिए कभी पैदल कभी सवारियों पर निकला करते थे, न उनके पास खाने का सामान होता था, न लड़ने के लिए हथियार होते थे, लेकिन उसके बावजूद रब्ब कायनात पर तवक्कुल करके वो लोग निकल जाया करते थे। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि सुफ़ा के चबूतरे पर मैंने 70 से ज्यादा ऐसे सहाबा को देखा जिनके पास सिर्फ एक चादर हुआ करती थी। अगर अपने कंधे को ढांकते थे तो उनका घुटना खुल जाया करता था, घुटने को ढांकना चाहते थे तो उनका कंधा खुल जाया करता था। यह सूरत हाल थी, लेकिन इल्मी कारनामों का यह आलम था, इखलास
तवाज़ो, इनकिसारी, इत्तिबाए रसूल के तकाज़ों की तकमील, तौहीद के तकाज़ों की तकमील का यह आलम था कि आज भी हम उनका नाम लेकर के आंसू बहाते हैं, लेकिन फिर भी हक नहीं अदा हो पाता। यह आलम था। तो सहाबे इकराम इतनी गुर्बत की जिंदगी गुजारते थे, लेकिन दीन के नाम पर कोई आंच आ जाए उनको बर्दाश्त नहीं था। तो फरमाया उलाइका अस्हाबु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे, इनसे उसवा पकड़ो, इनसे दीन सीखो। और उसके बाद फरमाया कानू अव्वल हादिहिल उम्मह, इस उम्मत के अफजल तरीन लोग थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुल कुरून करनी सुम्मल लदीन यलूनहुम सुम्मल लदीन यलूनहुम, सबसे बेहतर जमाना मेरा जमाना है, और उसके बाद उन लोगों का जमाना जो उनके बाद मेरे बाद आने वाले हैं, फिर ताबईन का जमाना। ये ताबईन के जमाने तक खैरुल कुरून का दौर था। और सहाबे किराम का उसवा उन सब की जिंदगियों की मुकम्मल ताबीर थी। ये लोग सहाबे किराम के शागिर्द थे, सहाबे किराम से इल्म सीखने वाले थे, सहाबे किराम से रहन सहन सीखने वाले थे, सहाबे किराम से उसवा पकड़ने वाले थे। इस वजह से इनको खैरुल कुरून से ताबीर किया गया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को अगर देखा जाए तो इन सहाबे किराम का मकाम बहुत ऊंचा है। तो फरमाया कानू अव्वलु हादिहिल उम्मह, ये उस उम्मत के अफजल तरीन लोग थे। अबर्रहा कुलूबन, दिल के बिल्कुल साफ थे, दिल के बिल्कुल साफ थे। वह अहमकुहा इल्मन, और इल्म में बहुत ज्यादा पुख्तगी और गहराई रखने वाले। वह अकल्लुहा तकल्लुफन, और सबसे कम तकल्लुफ करने वाले, मैले कुचैले कपड़े पहने हैं। जा करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ्फार मुश्रिकीन मक्का के साथ खाने काबा में बैठे हुए। एक सहाबी रसूल अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम आते हैं, फटे पुराने कपड़े, नाबीना, न पैर में जूतियां, न सर पर टोपी, न कोई चीज नसीब है। बार बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज देते हैं, आपने तवज्जो नहीं दी, बड़े लोगों के साथ बैठे थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके तकद्दुस का ख्याल करते हुए आसमान से कुरान मजीद की सूरत नाजिल फरमाई, अबसा व तवल्ला अन जाअहुल अमा, आपने सर फेर लिया जब आपके पास एक नाबीना आता है। यह सहाबे किराम का मकाम था, सहाबे किराम की अजमत थी, यह सहाबे किराम की बुजुर्गी थी, सहाबे किराम की पाकीज़गी थी। और इस बात को समझ लें, आज के दौर में किसी भी बहाने से, चाहे खिलाफत व मुलूकियत के बहाने से, चाहे किसी दूसरे बहाने से, कोई सहाबे किराम के बारे में जर्रा बराबर तनकीद का निशाना है तो उसका ईमान नाकिस, और अगर उस पर बाकी रहा तो धीरे धीरे इस बात का खदशा है कि वो ईमान से खारिज हो जाए, ईमान से निकल जाए, इस्लाम उसको मुनहदिम कर दे और वो तबाह बर्बाद होकर के इस दुनिया से रुखसत हो। इस वजह से हमारी जिम्मेदारी है कि हम सहाबे किराम के मकाम को समझें। तो फरमाया ये दिल के बहुत साफ थे, इतने साफ थे कि एक सहाबी रसूल आते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं कि कैसे आए हो? तो फरमाया कि सवारी से आया हूं। फरमाया सवारी कहां है? फरमाया बाहर छोड़ दी, अल्लाह पर एतमाद था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले उसको बांध देते, तब अल्लाह पर भरोसा करते। इतनी सादगी, यह सूरत हाल थी। और इसी तरीके से इल्म इनका पुख्तगी वाला और गहरा हुआ करता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन से इलाकों में जाकर के इस्तिंजा और क़ज़ाए हाजत को अंजाम देते थे, ये उसको भी याद रखते थे। बैठने के आदाब और तरीका क्या होता था, उसको भी याद रखते थे। इनका यह आलम था कि वफात से पहले मुबारक दाढ़ी के कितने बाल पके थे, उसको गिन करके रखा हुआ था। मुबारक सर के कितने बाल पके थे, उसको भी गिन लिया था। सुन्नत रसूल, सीरत रसूल और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के साथ एहतिमाम का यह आलम था। यह सहाबे किराम इल्म में इतने गहरे थे कि नमाज में निगाहें कहां रहें
انگلیوں کا اشارہ کیسے کیا جائے, انگلیاں کہاں ملی رہیں, کہاں کھلی رہیں, کہاں پھیلی رہیں, یہ ساری کی ساری تفاصیل صحابہ کرام کے علم کے مطابق اور ان کی روایتوں کے نتیجے میں آج ہمارے پاس پہنچی ہے. یہ صحابہ کرام علم کے اتنے گہرے تھے کہ دوسروں کی مثالیں چھوڑ دیں, خود اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے 200 صحابہ کرام پر استدراک کیا, یعنی ان کے علمی مسائل اور فتووں کو اخذ کر کے ان کی اصلاح کی, اور بعض محدثین نے ان روایتوں کو, ان مسائل کو کتابوں کی شکل میں جمع بھی کر دیا. یہ علم کی گہرائی تھی صحابہ کرام کی. اور تکلف بالکل کم کرنے والے, آئے فرش پر بیٹھ گئے, کہیں کھانا کھانے گئے تو جو کچھ ملا کھا کر کے رخصت ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی یہ حالت تھی کہ سواری پر بیٹھنے کے لیے باریاں بنا لیا کرتے تھے. یہ عالم تھا تکلف نہ ہونے کا کہ مسجد اقصی جو بدقسمتی سے ہمارے کرتوتوں کے نتیجے میں, سیاسی سمجھ بوجھ نہ ہونے کے نتیجے میں اور دنیا میں دین سے دوری اختیار کرنے کے نتیجے میں ظالم یہودیوں کے ہاتھ میں ہے, اس مسجد اقصی کو فتح کرنے کے لیے جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نکلتے ہیں اور وہاں جن کو انہوں نے گورنر مقرر کیا تھا, یہودیوں نے ان سے شرط کر دی کہ تمہارا خلیفہ آئے گا تب ہم تم سے عہد نامہ کریں گے. یہ نکلے اپنے غلام کو لے کر کے, پوری اسلامی سلطنت, عالمی طور سے جو اسلامی سلطنت تھی اس کے امیر اور خلیفہ ہیں, نکلے ہیں ایک غلام کو لے کر کے, ساتھ میں تھوڑا بہت کھانے پینے کا سامان, ایک سواری. غلام پیدل چلتا ہے تو ان کو احساس ہوتا ہے کہ غلام تھک جائے گا, تو کہتے ہیں کہ باری بنا لیتے ہیں, تھوڑی دور میں بیٹھوں گا اور تھوڑی دور تم بیٹھ جانا. جب مسجد اقصی کے قریب پہنچتے ہیں تو اتفاق دیکھیں باری آ گئی غلام کی. غلام نے کہا کہ آقا آپ بیٹھ جائیں, اب وفود جو ہیں آپ کا استقبال کرنے والے ہیں. تو فرمایا کہ نہیں, حق تمہارا ہے, تم بیٹھو گے. اور اس کے بعد داخل ہوئے. سادگی کا یہ عالم تھا. تو صحابہ کرام سے ہم کو اسوہ اور نمونہ پکڑنا ہے, لیکن ہم کتنے پانی میں ہیں. میں بہت اختصار کے ساتھ اپنے موضوع کے دوسرے حصے کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا. ہم کہاں کھڑے ہیں, ہمارا مقصد حیات کیا ہے. ہم آج زندوں سے اسوہ پکڑ رہے ہیں. یوٹیوب چینلز اور ٹی وی کی اسکرینیں ہمارے استاد اور ہمارے لیے علامہ بنے بیٹھے ہیں. شیخ گوگل, یا جس کو اب علامہ گوگل کر کہا جانا چاہیے, وہ ہمارے مسائل کو حل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. علماء کرام صرف مسجدوں کے مصلے تک اور چھوٹی موٹی تنخواہیں لینے تک, اور ہمارے گھر میں کوئی مر جائے تو اس کا جنازہ پڑھانے, اور کسی کا نکاح ہو تو نکاح پڑھانے تک محدود ہو گئے. اور جب ضرورت ہو تبھی مسکرا کر کے بات کریں گے, ورنہ امام تو سب سے حقیر چیز ہے. امام سے صحیح سے بات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو ہمارے احسان تلے چلتا ہے. ہم تنخواہ دیتے ہیں, ہم مسجد کو چندہ دیتے ہیں تب تنخواہ ملتی ہے. یہ ہمارا تصور ہے. تو ہم نے دین کو اپنے گھر کی لونڈی بنا لیا. جو ہماری دینی رہنمائی کر سکتے ہیں وہ ہماری نظر میں حقیر ہیں, اور جو کروڑوں اور کھربوں روپے اسٹیج پر, ٹی وی چینلز کی ایڈیٹنگ پر اور یوٹیوب چینلز پر اور برباد کریں, اور وہ ساری کی ساری چیزیں لے کر کے دنیا کو گمراہ کریں. ان کے پاس نہ اصول تفسیر ہو, نہ اصول حدیث ہو, نہ وہ منہج سلف سے واقف ہوں, نہ قرآن و سنت کے گہرے مفہوم سے واقف ہوں, نہ صحابہ کرام کا وتیرہ ان کو پتا ہو. اس کے باوجود وہ ہمارے گرو ہیں. وہ جو کہہ دیں اس کے بعد عالم دین کچھ بھی کہتا رہے, اس کی نہیں سنی جائے گی. عالم کچھ بھی کہے, ہمارے برادر نے, ہمارے انجینئر نے, ہمارے ایڈوکیٹ نے, ہمارے ڈاکٹر نے اور ہمارے فلاں نے یہ کہا ہے, لہذا یہی صحیح ہوگا. کیوں؟ کیونکہ میک اپ کر کے بیٹھتا ہے, چہرہ بہت چمکتا ہے, لائٹیں سیدھے چہرے پر پڑتی ہیں, کہیں شکن نہیں آتی.
بولتا ہے تو پسینہ نہیں نکلتا. مسجدوں سے اس کا تعلق نہیں ہے, اس کا تعلق اسٹیجوں سے ہے, اور اس کے اسٹیج لاکھوں لاکھوں روپے برباد کر کے ان مسجدوں کے کھاتے کاٹے جاتے ہیں, ان علماء کو محروم کیا جاتا ہے. مدارس اسلامیہ جو قرآن و سنت کی فیکٹریاں ہیں, جہاں سے قرآن و سنت کے حاملین اور اس کے دعات پیدا ہوتے ہیں, ان کے حقوق مار کر کے ان چیزوں کو چمکایا جاتا ہے, اور ہم سوچتے ہیں کہ ان سے علم حاصل کیا جائے. ہم نے اپنی کایا پلٹ دی ہے. ہم دنیا داری میں اتنے مگن ہو گئے کہ ہم کو دین بھی چمک دمک سے حاصل ہوتا ہے. ہم دنیا داری میں اتنے مگن ہو گئے کہ ہم عالم اور غیر عالم میں کوئی فرق ہی نہیں کر پاتے. ہم دنیا داری میں اتنے مگن ہو گئے کہ ہماری خواتین شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ, ان کے پرس میں اور ان کی جیبوں میں اب موبائل فون ہے. جب تنہائی میں بیٹھیں گی تو خرافات نکال کر کے دیکھیں گی, یوٹیوب دیکھا جائے گا, میوزک جس کو اللہ رب العالمین نے شیطان کے رنات قرار دیا ہے, شیطان کی آوازیں قرار دیا ہے, وہ میوزک ہمارے گھروں کی زینت بن گیا. صلاۃ عشاء کے بعد سے ہمارے کھانے پینے کے انتظامات شروع ہوتے ہیں. آدھی رات نہاری میں اور نلوں میں گزرتی ہے, اور اس کے بعد بقیہ رات یوٹیوب اور سوشل میڈیا پر گزرتی ہے, اور صلاۃ فجر کی اذان کا وقت دیکھ کر کے 5 منٹ پہلے ہم سو جاتے ہیں. یہ ہماری زندگی کی مکمل تعبیر ہے. اللہ کی قسم, اگر یہی صورتحال ہم نے اختیار کر لی تو بابری مسجد تو ہاتھ سے گئی, دوسری مسجدیں بھی جائیں گی. ان مسجدوں کو آباد کر دیں, توحید کے تقاضوں کے مطابق چلیں, میوزک اور فضول چیزوں کو چھوڑ دیں, موبائل فون کا ضروری حد تک استعمال کریں, غیر ضروری چیزوں میں اس کو کنارے کر دیں. ضرورت نہ ہو تو سادے ہینڈ سیٹ استعمال کریں, اور سوشل میڈیا والی چیزوں سے بچیں. تب جا کر کے ہماری زندگی میں کامیابی ہوگی. ہماری صورتحال تو یہ ہے کہ مسجد میں موبائل لے کر کے آتے ہیں, اور نماز کے درمیان اس میں گھنٹی بج جاتی ہے, اور گھنٹی میں کیا ہے؟ میوزک ہے. جس شیطان کو اللہ رب العالمین نے ذلیل و خوار کر کے رادے درگاہ کر دیا, اسی شیطان کے ہتھ کنڈے آج ہماری مسجدوں میں داخل ہو چکے. ہم اس میں میوزک رکھتے کیوں ہیں؟ ایسی چیزیں اختیار کیوں کرتے ہیں جن چیزوں کو اسلام نے حرام قرار دیا؟ ہماری خواتین, ہماری بچیوں کے بارے میں اس بات پر غور و تدبر کریں کہ شادیوں سے پہلے یہ بات بالکل عام ہوتی جا رہی ہے کہ اسی موبائل فون کو اختیار کرنے اور اس کے بے جا استعمال کے نتیجے میں ہمارے خاندانوں کی بچیاں, جو خاندان کی عزت و آبرو ہیں, جو خاندان کا وقار ہیں, وہ شادی سے پہلے نہ جانے کتنے لڑکوں سے تعلق میں آ چکی ہوتی ہیں, اور کتنی ایسی بچیاں ہیں جو ماں باپ کی مرضی کے بغیر ان کے خوابوں کو ادھورا چھوڑ کر کے بھاگ کر کے غیر مسلم لڑکوں سے یا مسلمان لڑکوں سے شادیاں کرتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس نے بغیر محرم, بغیر ولی کی مرضی کے شادی کی, گویا وہ لڑکی کدا و کدا زانیہ ہے, زانیہ ہے, زانیہ ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں اس کو فقہی جواز بھی دے دیا گیا کہ بچی ولی کی مرضی کے بغیر بھاگ کر کے شادی کر سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا, ہم نے جواز کا فتویٰ دے دیا. ہم نے سوشل میڈیا, موبائل فون, موجودہ دور کے جدید وسائل, ٹیلی ویژن, انٹرنیٹ, کمپیوٹر, لیپ ٹاپ اور جو بھی جدید وسائل ہیں, ان کے بے جا استعمال کے نتیجے میں اپنی بڑھاپے کی چین کی نیند کو خود ادھورا کر دیا ہے. جو ہمارے بچے بڑھاپے میں ہمارا سہارا بن سکتے تھے, وہ ہماری جوانی ہی میں ہم سے بھاگ کر کے شادیاں کر رہے. یہ صورتحال ہے. وہ غیر مسلم جو دنوں رات قرآن مجید کی توہین کریں, وہ غیر مسلم جو دنوں رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیں, وہ غیر مسلم جو اسلام کا ٹھٹھا اور مذاق اڑائیں, ہماری بچیاں نکل کر کے ان سے شادیاں کریں, گھروں سے بھاگ کر کے ان کے گھروں کی زینت بنیں, اپنے اسلام کو چھوڑ دیں, مرتد ہو جائیں. سن لیں کہ یہ مرتد ہو جانا,
یہ اسلام سے بھاگ جانا، یہ اسلام کو، یہ رب کائنات کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. ہم بذات خود اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں. اور اس بات کو سمجھ لیں کہ اگر ماں باپ گھر میں موجود ہیں، بچیاں اس طرح کے عمل میں ملوث ہیں، تو قیامت کے دن بچیوں کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، نئی نسلوں کے بارے میں ان سے سوال کیا جائے گا کہ تم کو رب کائنات نے جو مال و دولت دیا تھا، جو پیسہ دیا تھا، کیا اسی لیے دیا تھا کہ نئی نسلوں کو بگاڑنے کے وسائل پیدا کیے جائیں، ان کو نچنیاں اور گائےکار بنایا جائے، ان کو نکل کر کے بے پردہ ہو کر کے دوسرے راستوں میں اور مختلف تہذیبوں میں جا کر کے ڈھونگ کرنے کی اجازت دی جائے، ان کو بھاگ کر کے شادیاں کرنے کی اجازت دی جائے؟ یہ ساری کی ساری چیزیں قیامت کے دن ہم سے پوچھی جائیں گی، اور ہمارا قدم تب تک نہیں ہل سکتا جب تک اس کے بارے میں ہم جواب نہ دے سکیں. اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں، اپنے مقصد حیات کو سمجھیں. قرآن و سنت کی مخالفت کی بنیادیں جس طریقے پر ہم اختیار کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ہم کو ان سے توبہ کرنے، رجوع کرنے اور قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.